اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نصر من اللہ والفتح قریب۔ عزیزان محترم، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام مشکلات حل فرمائے، صدقہ محمد و آل محمد کا۔ سامعین محترم، آج ہمارا موضوع ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حالات زندگی، ان کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کے قلوب کو محمد و آل محمد کے علوم کے ذریعے منور فرمائیں گے ہم۔ آپ مومنین تشنہ ہیں، یہ سن کر آپ خوشی محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، کنیت مبارک ابو عبداللہ ہے، اور لقب آپ علیہ السلام کا صادق ہے۔ آپ کے والد گرامی امام باقر علیہ السلام ہیں، اور والدہ ماجدہ جناب ام فروہ ہیں۔ آپ علیہ السلام 17 ربیع الاول سن 83 ہجری کو مدینہ میں پیدا ہوئے، اور آگے 25 شوال جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے دن آ رہا ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ 25 شوال تک ان کی حالات زندگی بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو عزیزان محترم، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں علماء اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت، بلند مقام کے بارے میں نہ فقط شیعہ علماء نے بہت کچھ بیان کیا ہے، بلکہ اس بارے میں اہل سنت کے علماء اور بزرگان نے بھی بہت کچھ بیان کیا ہے۔ مذاہب اہل سنت کے ائمہ، علماء اسلامی اور صاحب نظر فکر افراد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی، عملی، اخلاقی صفات اور کرامات کو بیان کیا ہے۔ اس بارے میں ان علماء اور بزرگان کے بعض اقوال اور اعترافات کو ذکر کروں گا، جن میں سے پہلے جناب ابو حنیفہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، اور جناب ابو حنیفہ کا اصل نام نعمان ابن ثابت ہے۔ ابو حنیفہ کے نام سے بھی معروف ہیں اور مشہور ہیں۔ وہ مذہب حنفی کا امام ہے۔ ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہم عصر بھی تھا۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی عظمت اور بلند مقام کے بارے میں بہت ہی اچھے اعترافات کیے ہیں، کہ ان میں سے یہ ہیں۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ میں نے جعفر ابن محمد سے فقیہ تر اور عالم تر کسی کو نہیں دیکھا۔ وہ اس امت کے عالم ترین بندے تھے۔ کس نے کہا ہے؟ جناب ابو حنیفہ نے۔ کہاں؟ ایڈریس تاریخ الکبیر، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 199۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں عباسی خلیفہ منصور دیوانگی کی حکومت تھی۔ وہ اولاد علی علیہ السلام اور اولاد
جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور خاص طور پر امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت، عظمت اور شہرت سے ہمیشہ پریشان اور غصے کی حالت میں رہتا تھا۔ اس پریشانی کے حل کے لیے وہ کبھی ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑا کرتا تھا، ابو حنیفہ کو امام کے مقابلے میں لے کر آتا تھا۔ منصور دیوبندی ملعون امام جعفر صادق علیہ السلام کے علمی مقام اور عزت عظمت کو دوسروں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے ابو حنیفہ کی اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کے عنوان سے حکومتی سطح پر عزت اور احترام کرتا تھا۔ کون؟ منصور دیوبندی ابو حنیفہ کی، تاکہ اس سے سرکاری سطح پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے احترام کو کم کیا جا سکے۔ اس بارے میں خود ابو حنیفہ نے کہا ہے کہ ایک دن منصور دیوبندی نے کسی کو میرے پاس بھیجا اور کہا، اے ابو حنیفہ، لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت محبت اور اس کا بہت احترام کرتے ہیں، معاشرے میں اس کا ادب اور احترام روز بروز زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ تم امام جعفر صادق علیہ السلام کی عزت اور احترام کو لوگوں کی نظروں میں کم کرنے کے لیے اس طرح کرو کہ چند مشکل اور پیچیدہ علمی مسئلوں کو تیار کرو اور ایک مناسب وقت پر اس سے یہ سوالات پوچھو تاکہ وہ ان سوالات کا جواب نہ دے سکیں، اور اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کم ہو جائے گی، تاکہ لوگوں کے دلوں میں امام کی محبت کم ہو جائے اور لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام سے دور ہو جائیں گے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے، میں نے یہ سن کر 40 مشکل علمی مسئلوں کو تیار کیا، اور جس دن منصور حیرہ کے مقام پر تھا، حیرہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اس حیرہ کے مقام پر، اور میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ جب میں وہاں گیا تو میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام منصور کے دائیں طرف بیٹھے ہیں۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو ان کی حالت اور رعب کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا۔ اتنا رعب تو خلیفہ منصور کو دیکھ کر بھی مجھے طاری نہیں ہوا تھا، حالانکہ خلیفہ کو سیاسی قدرت رکھنے کی وجہ سے بارعب ہونا چاہیے تھا۔ میں نے داخل ہو کر سلام کیا اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ خلیفہ نے اشارے سے مجھے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ میں بھی چپ کر کے بیٹھ گیا تو اس وقت منصور نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، اے ابو عبداللہ، یہ ابو حنیفہ ہے؟ تو امام نے جواب دیا، ہاں میں اس کو جانتا ہوں۔ پھر منصور نے مجھ سے کہا کہ اے ابو حنیفہ، اگر تم نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھ لو۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے بھی اسے بہت اچھی فرصت جانا، اور وہ 40 سوال جو میں نے پہلے سے تیار کیے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ہر مسئلے کو بیان کرنے کے بعد اس کے جواب میں فرماتے تھے کہ اس مسئلے میں تمہارا عقیدہ اس طرح ہے، مدینہ کے علماء کا عقیدہ اس طرح ہے، اور ہم اہل بیت کا عقیدہ اس طرح ہے۔ بعض مسائل میں امام کی نظر ہماری نظر کے مطابق تھی، اور بعض مسائل میں مدینہ کے علماء کی نظر کے ساتھ موافق تھی، اور کبھی
امام کی نظر ہر دو نظروں کے مخالف تھی۔ اس صورت میں امام تیسری نظر کو انتخاب کر کے بیان کیا کرتے تھے۔ میں نے تمام 40 مشکل سوال کے جو انتخاب کیے ہوئے تھے، جو میں نے 40 سوال بنائے ہوئے تھے، ایک ایک کر کے سب کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، تو انہوں نے بھی بڑے آرام اور تحمل اور بردباری سے اور احسن انداز سے ان سوالات کے مجھے جوابات دیے۔ پھر ابو حنیفہ نے کیا کہا؟ بے شک عالم ترین وہ بندہ ہے کہ جس کو علمی مسائل میں مختلف علماء کے نظریات کا علم ہو، اور کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام بالکل ایسے ہی تھے، پس وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے عالم اور فقیہ تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اہل سنت کا امام ابو حنیفہ ہے، جو اعتراف کر رہا ہے کہ سب سے عالم ترین اور فقیہ ترین کون ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اور آگے کیا کہتا ہے یہی ابو حنیفہ، کہ ہمیشہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی عظمت کے بارے میں کہتا تھا کہ اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو لوگوں کو حج کے احکام اور اعمال کا علم بھی نہ ہوتا۔ یعنی یہ آج جو حج کے اعمال انسان انجام دے رہا ہے، تو بقول ہمارے برادر اہل سنت کے جو امام ہیں ابو حنیفہ، وہ فرما رہے ہیں کہ بھئی اگر امام جعفر صادق علیہ السلام نہ ہوتے تو لوگوں کو حج کے اعمال کا پتہ بھی نہ ہوتا، ان کو یہ بھی پتہ نہ ہوتا کہ حج کے اعمال ہوتے کیا ہیں۔ یہ کس کا کرم ہے، کس کا لطف ہے، کس کی مہربانی ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ عزیزان محترم، ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صدقہ آل محمد کے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری جو مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ تو ہم آج سے یہی ٹاپک حالات امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر شروع کیا ہے۔ آگے بھی جو اہل سنت کے علماء ہیں ان کی جو بیانات ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں، وہ بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔